ارمان آج خرم آ رہا ہے، سب بچے جانے کی ضد کر رہے ہیں تو تم اور جنید ان سب کے ساتھ چلے جاؤ۔ دادی کی بات پہ ارمان چونک گیا۔ دادی یوں اچانک؟ اجالا تو بتا رہی تھی کہ وہ 2 دن بعد آئے گا۔ بس بیٹا، کل رات ہی فون آیا، کہہ رہا تھا کہ کام ختم ہو گیا، اب واپس آ رہا ہے۔ اچھا بیٹا، تم بھی چلے جانا بچوں کے ساتھ۔ نہیں دادو، آج بہت ضروری میٹنگ ہے، میں نہیں جا سکتا۔ باقی سب چلے جائیں، جنید تم بھی چلے جاؤ، ویسے بھی آج آفس میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ ارمان اتنا کہہ کے آفس چلا گیا۔ اجالا، تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہو؟ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، خرم کی فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، آج کے دن تو موبائل کی جان بخش دو، ادھر دو موبائل۔ صوبیہ اجالا کے ہاتھ سے موبائل لے کے باہر چلی گئی۔ ارے میرا موبائل واپس دو، اجالا پیچھے سے چلا رہی تھی۔ ارمان کے بچے، تم نے اچھا نہیں کیا یار، اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں وہیں سے ہی اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ اجالا سوچ میں پڑ گئی۔ چلو چلو جلدی گاڑی میں بیٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ علی چلا رہا تھا، بیچارہ آدھے گھنٹے سے لان میں سب کا ویٹ کر رہا تھا۔ ہاں بھائی آ گئے ہم۔ اچھا اجالا، تم نے اپنا سارا سامان رکھ لیا؟ صوبیہ نے اجالا سے پوچھا۔ اجالا نے غائب دماغی سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ اچھا میری بچی، اپنا اور خرم کا خیال رکھنا۔ خرم کو کیا جلدی تھی کہ وہیں سے گھر جانے کی ضد کر بیٹھا۔ بھائی ادھر آتا، 2-4 دن رکتا، بیچارہ تھکا ہوا ہوگا۔ دادو آپ ٹینشن نہ لیں، بھائی بہت پھرتیلے ہیں، دیکھ لینا آج پاکستان آئے ہیں اور کل فوراً آفس کی دوڑ لگا دیں گے۔ اچھا چچی، خدا حافظ۔ اجالا سب سے مل کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرے بچے اپنا خیال رکھنا اور گھر پہنچ کے کال کر دینا، پھر پتہ نہیں اگلی ملاقات کب ہو۔ فرحان صاحب نے اجالا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ سب کزنز کی ٹولی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ علی نے شکر کا سانس لیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہائے میری چپس کا پیکٹ کہاں گیا؟ ادھر ہی تو رکھی تھی، اجالا پریشانی سے بولی۔ اجالا، کہیں یہ تو نہیں ہے تمہاری چپس؟ ارحم چپس کا پیکٹ ہاتھ میں لے کے بولا۔ بھوکے ندیدے، تم نے میری چپس چرائی، تمہیں قتل کر دوں گی۔ اجالا نے ارحم کے بال کھینچے۔ جلاد لڑکی، بال چھوڑو چڑیل۔ کیا لڑکی ہے یار، ایک چپس کے پیکٹ کے لیے میرا قتل کرنے چلی تھی۔ ہاں وہ میرا چپس تھا، اس پر صرف میرا حق تھا، تم نے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اللہ رحم کرے اس انسان پہ جس سے تمہاری شادی ہوگی، پتہ نہیں بیچارے کا کیا حال ہوگا۔ اجالا، تم نہ کسی گنجے انسان سے شادی کرنا، رحم نے مشورہ دیا۔ ہیں کیوں؟ میں کسی گنجے ٹکلے انسان سے کیوں شادی کروں؟ اجالا صدمے سے بولی۔ بھائی ویسے بھی تم نے اسے 1 مہینے کے اندر اندر گنجا کر ہی دینا ہے، تم نہ ارحم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو۔ علی گاڑی روکو، اجالا چلائی۔ یا اللہ خیریت؟ علی نے اچانک سے بریک لگائی۔ کیا ہوا اجالا، گاڑی کیوں رکوائی؟ علی نے پیچھے مڑ کے پوچھا۔ وہ سامنے ڈھابا ہے نا، وہاں سے چائے پینی ہے۔ واٹ؟ تم نے ایک چائے کے لیے گاڑی رکوائی؟ علی نے اجالا کو غصے سے گھورا۔ اچھا اب چپ چاپ چلو۔ اجالا گاڑی سے اترنے لگی، علی نے روک دیا۔ 1 منٹ، تم سب ادھر ہی بیٹھو، میں یہیں چائے لے کے آتا ہوں۔ نہیں، ہم سب وہاں چل کے چائے پئیں گے، ہے نا گرلز؟ یس چلو ہم راہم گاڑی سے اتر کے جوش سے بھاگا۔ اجالا، تمہیں ادھر ڈھابے کا کیسے پتا؟ تم تو ادھر کبھی آئی ہی نہیں۔ جی نہیں، میں ادھر بہت بار آ چکی ہوں، خرم بھائی کے ساتھ۔ اچھا ادھر تو آ سکتی ہو، بس ہمارے گھر آنے میں موت پڑتی ہے، حالانکہ ادھر سے 20 منٹ کا ہی راستہ ہے۔ راہم چائے کا کپ اٹھا کے بولا۔ یار میں تو آ جاؤں لیکن بھائی نہیں لے کے آتے۔ چلو چلو دیر ہو رہی ہے، علی اٹھ کے بولا۔ اے بٹکی، اجالا نے ناسمجھی سے ارحم کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے بٹکی کہا؟ اجالا نے آنکھیں پھاڑ کے پوچھا۔ ہاں تمہیں ہی کہا، اور کوئی یہاں دکھ رہا ہے؟ میں تمہیں بٹکی لگتی ہوں؟ بٹکی ہوگے تم، کڑوے کریلے، تم بٹکی ہو کیونکہ تم مجھ سے قد میں چھوٹی ہو اور میں تم سے بڑا ہوں۔ ارحم کے بچے، رک تجھے بتاتی ہوں کون بٹکی ہے۔ ہائے، ابھی تو میرے ہونے والے بچوں کی اماں پیدا نہیں ہوئی اور تم میرے نامعلوم بچوں تک پہنچ گئی۔ ارحم صدمے سے بولا۔ بیٹا تو رک، تجھے تیرے نامعلوم بچوں کے پاس بھجواتی ہوں۔ اجالا ارحم کے پیچھے بھاگی۔ یار اب تم دونوں کیوں بھاگ رہے ہو؟ بیٹھو گاڑی میں، علی چڑ کے بولا۔ ایک بار پھر سب اپنے راستے کی جانب بڑھ گئے۔ 15 منٹ بعد سب ایئرپورٹ پہنچے۔ ایئرپورٹ کے اندر جاتے ہی سامنے خرم نظر آ گیا، جو غصے سے ان سب کو ہی گھور رہا تھا۔ بھائی! اجالا خرم کو دیکھ کر چلائی اور بھاگ کر خرم کے گلے لگ گئی۔ میری جان کیسی ہے اور بھائی کو مس کیا کہ نہیں؟ خرم نے اجالا کو اپنے سے الگ کر کے پوچھا۔ مت پوچھے بھائی، دن رات آپ کو یاد کیا، آپ کو پتہ ہے نا جب تک آپ کو یاد نہ کر لوں دن ہی نہیں گزرتا۔ اللہ! اجالا تم رو رہی ہو، ادھر دیکھو، میں آ گیا ہوں نا، اب کہیں نہیں جاؤں گا، چلو آنسو پہنچو۔ ایکسکیوز می، ارحم نے پیچھے سے اجالا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ہلایا۔ کیا تکلیف ہے؟
ہم یہاں آپ کا ایموشنل سین دیکھنے نہیں آئے، ہم بھی یہاں خرم سے ملنے آئے ہیں۔ مہربانی کر کے سائڈ میں ہوں تاکہ ہم سب آرام سے مل سکیں۔ اجالا سائڈ پہ ہو گئی۔ خرم باری باری سب سے ملا۔ یار یہ لیلا بکریاں ساتھ کیوں لائے ہو؟ خرم چڑ کے بولا۔ بھائی ہم تو منع کر رہے تھے لیکن یہ شیطانوں کی ٹولی سنتی ہی نہیں ہے۔ یار ویسے اچھا ہوا تم آ گئے، ورنہ ایک دن اور یہ بٹکی کو جھیلنا بہت مشکل تھا۔ اف کیا آفت ہے یہ بھی، تم مہان ہو جو اس بٹکی کو جھیل رہے ہو۔ بھائی یہ بٹکا مجھے بٹکی کہہ رہا ہے کب سے، آپ اسے ڈانٹے۔ ارحم، خرم نے ارحم کو آنکھیں دکھائی، جسے دیکھ کے ارحم چپ ہو گیا۔ اجالا نے ارحم کو منہ چڑھایا۔ چلو یار اب کیا ساری رات ادھر ہی رکنا ہے؟ سب ایک بار پھر اپنی منزل کی جانب بڑھ گئے۔ سو مسٹر ارمان، آپ کے ساتھ ڈیل کر کے خوشی ہوئی، اب ہمیں اجازت دیں، باقی ملاقات کل ہوگی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ارمان ہاتھ ملا کے بلڈنگ سے نیچے اتر گیا۔ میٹنگ کے دوران ارمان کا سیل بہت بار بج رہا تھا، جسے ارمان اگنور کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کے موبائل آن کیا تو اجالا کی 10 مسڈ کال، 5 میسیجز تھے۔ ارمان ان باکس کھول کے اجالا کا میسج پڑھنے لگ گیا۔ ارمان، میں آج جا رہی ہوں، خرم بھائی مجھے ایئرپورٹ سے ہی گھر لے جائیں گے۔ ہاں اگر تمہارے پاس وقت ہو تو یہاں۔ اجالا نے ایک خاص جگہ کا نام بتایا جو سب کزنس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہاں گھومنے جائیں گے۔ یہاں آ جانا۔ ارمان پریشان ہو گیا کہ اجالا نے بتایا کیوں نہیں کہ وہیں سے وہ گھر چلی جائے گی۔ ارمان کو رہ رہ کر اجالا پہ غصہ آ رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل دوسرا میسج پڑھ کے موڈ خوشگوار ہو گیا۔ اجالا نے جو جگہ بتائی تھی، ارمان اس جگہ سے 15 منٹ کی دوری پہ تھا۔ ارمان نے موبائل ڈیش بورڈ پہ رکھا، گاڑی سٹارٹ کر کے اپنی منزل کی جانب لے گیا۔ بھائی کی چمچی، خرم کے پہلو میں کیا چپک کے بیٹھی ہوئی ہے؟ اٹھ، ہمیں بھی خرم سے باتیں کرنے دے، جا یہاں سے، شو۔ اجالا جو کب سے خرم کے ساتھ چپک کے بیٹھی ہوئی تھی، ارحم سے دیکھا نہ گیا تو بول اٹھا۔ تم جلو مت، جب تم اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتے ہو تب کیا میں کچھ بولتی ہوں؟ اجالا، بری بات، تم صوبیہ فاطمہ کے پاس جاؤ، خرم نے اجالا کو سمجھایا۔ اوکے بھائی میں جا رہی ہوں، لیکن یہ کوجا آپ سے جو بھی بات کرے آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اوکے اب تم جاؤ۔ اجالا خرم کے پاس سے اٹھ کے فاطمہ کی جانب بڑھ گئی۔ خرم، علی اور ارحم تینوں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے، جبکہ اجالا، فاطمہ، زجاجہ اور راہم جگہ جگہ جا کے پکچرز لے رہے تھے۔ جنید کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اجالا فاطمہ کے پاس سے اٹھ کے پل کی دوسری جانب آ گئی۔ علی، ارحم اور خرم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ علی کا موبائل بج اٹھا۔ ارمان کالنگ۔ علی نے ارمان کا نمبر دیکھ کے کال ریسیو کی۔ ہیلو علی۔ ارمان نے اسے جگہ بتائی۔ میں یہاں کھڑا ہوں، مجھے تم لوگ دکھ نہیں رہے ہو، تو ادھر آ جا۔ اوکے تو وہی رک، میں آتا ہوں۔ ارحم خرم آپس میں باتیں کرنے لگ گئے۔ بھائی بچاؤ، یہ آواز تو اجالا کی ہے۔ خرم اجالا کی آواز سن کے بولا۔ ہاں وہاں سے آ رہی ہے۔ دونوں اٹھ کے آواز کی سمت مڑ گئے۔ سامنے کا منظر، ایک لڑکا اجالا کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ خرم بھاگ کے اس آدمی کے پاس گیا، ایک مکہ رسید کیا۔ ارحم نے بھی آگے بڑھ کے اس آدمی کو مارا۔ اجالا ڈر کے خرم کے پیچھے چھپ گئی۔ انجان آدمی نے ارحم کے منہ پر مکہ رسید کیا۔ ارحم اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، نیچے گر پڑا۔ انجان آدمی نے پسٹل نکال کے ارحم کے سر پر تان دی۔ خرم نے بھی فوراً اپنی پسٹل نکال لی۔ چونکہ خرم ایک بزنس مین تھا، ایسے واقعے خرم کے ساتھ بہت مرتبہ ہوئے تھے، تب سے خرم اپنے ساتھ پسٹل رکھتا تھا۔ خبردار، پسٹل نیچے پھینکو ورنہ اس لڑکے کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ خرم پسٹل سامنے کیے کھڑا تھا۔ ارحم اور اس انجان آدمی کے پیچھے ہی پانی تھا۔ اس آدمی نے آہستہ سے ارحم پر اپنی گرفت ڈھیلی کی، پیچھے کی جانب بڑھ کے پانی کی طرف چھلانگ لگا دی۔ خرم، اجالا اور ارحم اس آدمی کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک پسٹل چلی، ہوا میں دھماکہ ہوا۔ پسٹل کی آواز سن کے تینوں ساکت تھے۔ خرم ابھی تک اپنی پسٹل کا نشانہ ارحم کی جانب کیا ہوا تھا۔ ارمان، علی دونوں خرم کی طرف آ رہے تھے کہ فائر کی آواز چلی۔ ارمان اور علی اپنی جگہ ساکت تھے۔ گولی ارحم کو لگی تھی۔ ارحم کا وجود ڈھیلا ہو گیا۔ ارحم آنکھیں پھاڑے خرم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارحم نے ارمان کی طرف ہاتھ اوپر کیا کہ پاؤں پھسلا، ارحم پانی میں گر گیا۔ سب سے پہلے ارمان ہوش میں آیا، جی جان لگا کے چلایا، ارحم! ارمان چلا کے ارحم کی جانب بھاگا، لیکن دیر ہو گئی تھی، ارحم پانی میں گر گیا تھا۔ گولی کی اور ارمان کے چیخنے کی آواز سن کے زجاجہ، فاطمہ، صوبیہ اور راہم بھاگ کے ان کی جانب آئے۔ اجالا ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھی۔ کیا ہوا؟ فاطمہ نے آگے بڑھ کے علی سے پوچھا جو ساکت تھا۔ علی کیا ہوا؟ فاطمہ نے علی کو پکارا۔ علی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، سب کے دماغ معاف ہو گئے تھے۔ فاطمہ نے خرم کی جانب دیکھا جو ابھی تک پسٹل ہاتھ میں لیے اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔
علی کیا ہوا ہے؟ ارمان بھائی ایسے رو کیوں رہے ہیں؟ اور یہ خرم نے پسٹل کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا کہ کیا ہوا ہے؟ اور ارحم کہاں ہے؟ ارحم؟ علی ارمان کی جانب بھاگا۔ سب ارمان کی جانب چلے گئے۔ ارمان ادھر بیٹھے رو رہا تھا۔ اجالا آہستہ آہستہ سمندر کی جانب جا رہی تھی۔ اجالا کیا ہوا ہے یار؟ یہ ارمان ایسے کیوں رو رہا ہے؟ اور کھائی میں کون گرا ہے؟ صوبیہ پریشانی میں اجالا کے پاس آئی۔ ارحم کو گولی لگی ہے، وہ پانی میں گر گیا۔ اجالا سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ فاطمہ نے سنا تو وہیں ارمان کے پاس ڈھہ گئی۔ زجاجہ بھاگ کے فاطمہ کی جانب آئی۔ فاطمہ چلا رہی تھی، ارحم! زجاجہ فاطمہ، صوبیہ، اجالا کو اور علی ارمان اور راہم کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، جو بار بار پانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر علی ارمان کو نہ پکڑے رکھتا تو ارمان بھی پانی میں گر جاتا۔ جنید راہم کے پاس کھڑا تھا۔ جنید علی کے پاس آیا۔ علی، میرے خیال سے ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، گھر والوں کی کال بھی آ رہی ہے، ہم یہاں تو کچھ کر نہیں سکتے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم۔ علی ارمان کی جانب آیا، جو نیچے پانی کے پاس بیٹھا نیچے ہی دیکھ رہا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو سمندر کی طرف دیکھ کے ڈر جاتا، لیکن ارمان اسی جگہ دیکھ رہا تھا جہاں ارحم گرا تھا۔ فاطمہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا۔ راہم بالکل چپ خالی نظروں سے نیچے زمین کو گھور رہا تھا۔ اجالا حرم کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ ارمان یار اٹھو، گھر چلو، رات بہت ہو گئی ہے، اب پولیس ہی کچھ کر سکتی ہے۔ اجالا پولیس کا نام سن کے کانپ گئی۔ ارمان نے غصے سے علی کو گھورا۔ گھر چلوں میں؟ اپنے بھائی کو یہاں اس حالت میں چھوڑ کے گھر چلا جاؤں؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ اس پانی میں میرا بھائی ہے، اسے چھوڑ کے گھر چلا جاؤں؟ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اسے پانی سے ڈر لگتا ہے۔ اگر میں اسے یہاں اکیلے چھوڑ کے گھر چلا گیا تو وہ کیا سوچے گا کہ میں کیسا بھائی ہوں؟ اپنے بھائی، اپنے ارحم کو یہاں اندھیرے میں چھوڑ کے چلا گیا۔ جب وہ اتنا سا تھا نا تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی زندگی میں اسے اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ ارمان پلیز خود کو سنبھال۔ وہ دیکھ فاطمہ اور راہم کی حالت ٹھیک نہیں ہے، گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ تم لوگ جاؤ اور کسی کو لے کے آؤ، مجھے میرا بھائی چاہیے، ارمان غصے سے بولا۔ علی سب کو لے کے گھر چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد گھر پہنچے۔ سامنے صوفے میں بیٹھے سب بڑے بچوں کا انتظار کر رہے تھے۔ فرحان صاحب غصے میں علی کی جانب آئے۔ اتنی رات ہو گئی ہے، تم لوگ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ کہا بھی تھا کہ شام تک آ جانا، پھر اتنی دیر کیوں لگی؟ رات کا 1 بج رہا ہے، کچھ… فرحان صاحب غصے میں بول رہے تھے کہ پیچھے سب بچوں کی حالت دیکھ کے چپ ہو گئے۔ یہ تم لوگوں نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ یہ ارمان تم لوگوں کے ساتھ تھا کیا؟ ابھی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ صبح سے گھر پہ نہیں ہے۔ اور یہ ارحم کہاں ہے؟ وہ تو تم لوگوں کے ساتھ گیا تھا نا؟ راہم صدمے کی حالت میں کھڑا تھا کہ اچانک زمین پہ گر گیا۔ علی راہم کی طرف بھاگا۔ راہم، میرے بچے! آمنہ بیگم راہم کی جانب بھاگی۔ امی، سب ختم ہو گیا، ارحم مر گیا، وہ پانی میں گر گیا امی۔ کیا؟ آمنہ بیگم وہیں ڈھہ گئی۔ دادو، نغمہ بیگم، فرحان صاحب، نجمہ بیگم سب ساکت ہو گئیں۔ گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ علی، جنید اور فرحان صاحب تیراکوں کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں ارحم ڈوبا تھا۔ ارمان شام سے ایک ہی پوزیشن میں تھا، پانی کو گھور رہا تھا جیسے سب قصور اس پانی کا ہی ہو۔ 2-3 گھنٹے بیت گئے لیکن ارحم کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ فرحان صاحب، معذرت کے ساتھ، ہم سے جتنی کوشش ہو سکی ہم نے کی۔ آپ کے بچے کو پانی بہا کے لے گیا۔ دیکھیں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے، اب اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ علی ارمان کو پکڑے گھر لا رہا تھا۔ آمنہ بیگم ارمان کی جانب بھاگی۔ ارمان، میرے ارحم کو ساتھ لائے کہ نہیں؟ ارمان بغیر جواب دیے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ آج کی رات خان ولا میں قیامت کی رات تھی۔ صبح ایک ایک کر کے سب آ رہے تھے، جن کو ارحم کی خبر مل رہی تھی۔ ایک بار پھر ارحم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکام۔ علی نے گھر والوں کو سارا واقعہ بتا دیا جو وہاں ہوا تھا۔ سب حرم کو دیکھ رہے تھے۔ اجالا حرم کے ساتھ ابھی تک چپک کے کھڑی تھی، جیسے اگر الگ ہوئی تو حرم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا۔ اجالا نے پولیس کو دیکھ کے ڈر کے مارے حرم کی جیکٹ پکڑ لی۔ جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ارحم کو گولی لگی تھی اور یہ پسٹل اس جگہ سے ملی ہے جہاں یہ واقعہ ہوا تھا۔ اور کیونکہ ارحم صاحب کی باڈی بھی نہیں ملی کہ ہم پوسٹ مارٹم کر کے سچ کا پتہ لگوائیں، اور یہ پسٹل بھی حرم صاحب کی ہے، تو سیدھا شک حرم صاحب پہ جاتا ہے۔ انہی کی پسٹل سے گولی چلی تھی تو ہمیں حرم کو اریسٹ کرنا پڑے گا۔ وہی ہوا جس کا اجالا کو ڈر تھا۔ فرحان صاحب آگے آئے۔ انسپیکٹر صاحب، ہمیں کوئی کیس درج نہیں کروانا، آپ جا سکتے ہیں۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ پولیس واپس جا رہی تھی۔ لیکن مجھے اپنے بھائی کے قتل کی رپورٹ درج کروانی ہے، ارمان نے پیچھے سے کہا۔
بیٹا یہ گھر کی بات ہے، جانے دو۔ انسپیکٹر صاحب آپ جائیے۔ امی پلیز، آپ بخش سکتی ہیں اپنے بیٹے کے قاتل کو، لیکن میں نہیں۔ مجھے قاتل کو سزا دلوانی ہے، اور میرے بھائی کا قاتل خرم ہے۔ انسپیکٹر صاحب آپ خرم کو اریسٹ کیجئے۔ اجالا نے خرم کو مضبوطی سے پکڑا۔ بی بی آپ سائڈ میں ہوں، ہمیں انہیں اریسٹ کرنا ہے۔ میرا بھائی قاتل نہیں ہے، میرے بھائی نے کسی کو بھی نہیں مارا۔ بی بی آپ سائڈ میں ہو، مجبوراً ہمیں آپ کے خلاف بھی ایکشن لینا پڑے گا۔ میرے بھائی نے کسی کو بھی نہیں مارا، یہ سب جھوٹ ہے، آپ پلیز سچ کا پتہ لگوائیں۔ اجالا اب بھی خرم کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ خرم نے اجالا کو الگ کرنا چاہا، لیکن اجالا ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ انسپیکٹر نے علی کو اشارہ کیا۔ علی اشارہ سمجھ کے اجالا کے پاس آیا۔ اجالا پلیز سنبھالو خود کو۔ علی اجالا کو خرم سے الگ کر کے بولا۔ اجالا کو خرم سے زبردستی الگ کیا گیا۔ خرم اجالا کے پاس آیا۔ پریشان مت ہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ خرم کے پاس پولیس آئی، وہاں ہر کوئی کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو میرے بھائی کو، میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا، چھوڑو۔ پولیس خرم کے ہاتھ میں ہتکڑی لگا کے باہر لے کے جا رہی تھی۔ اجالا بھاگ کے ارمان کے پاس آئی۔ ارمان پلیز ایسا نہ کرو، میرے بھائی نے کسی کو نہیں مارا، پلیز تم سمجھاؤ نا پولیس کو، میرا بھائی قاتل نہیں ہے، ہم سب مل کے اس قاتل کا پتہ لگوائیں گے، پلیز میرے بھائی کو چھڑوا لو۔ ارمان رخ موڑے کھڑا تھا، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ارمان خرم کا کیس واپس لو، اجالا سخت الفاظ میں بولی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا میں کیا کہہ رہی ہوں، میرے بھائی کا کیس واپس لو۔ اس بار اجالا چلا کے بولی۔ ارمان مڑا۔ نہیں لوں گا، اس کو تو میں سزا دلوا کے رہوں گا، تمہارا بھائی میرے بھائی کا قاتل ہے، اور قتل کا انجام پھانسی ہوتی ہے۔ ارمان، اجالا پوری جان لگا کے چلائی۔ مجھے میرا بھائی چاہیے، گولی خرم کی پسٹل سے نہیں چلی تھی ارمان، گولی ہمارے پیچھے سے چلی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیا تم اس گولی پہ نظر رکھے ہوئے تھی؟ ارمان اجالا کا بازو پکڑ کے چلایا۔ فائر کی آواز پیچھے سے آئی تھی۔ ارمان تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ دادی آپ سمجھائے نا ارمان کو کہ بھائی کو چھوڑ دے، میرا ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سب ارمان کو سمجھا رہے تھے، لیکن وہ بالکل چپ بیٹھا تھا۔ خان ویلا میں 10 دن پہلے خوشی کا ماحول تھا، لیکن اب ہر طرف غم کے بادل چھا گئے تھے۔ ارحم کی موت کو 10 دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ارحم کی باڈی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ارمان نے اپنے آپ کو کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ اجالا روز ارمان کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کے چلاتی تھی، لیکن ارمان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ راہم صدمے میں چلا گیا تھا، ہر کوئی اسے رلانے کی کوشش کرتا، لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلتا۔ یہی بات سب کو پریشان کر رہی تھی۔ علی بالکل چپ ہو گیا تھا۔ آمنہ بیگم کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ایک بیٹے کی جدائی دوسرے بیٹے کی چپ انہیں کھائی جا رہی تھی۔ آج 12 دن بعد سب ایک ساتھ بیٹھ کے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ اجالا بیٹی کہاں جا رہی ہو سامان لے کے؟ دادی جو اپنے تخت میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، اجالا کو اپنے بیگ کے ساتھ باہر گیٹ کی جانب جاتا دیکھ کے پوچھا۔ اپنے گھر، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ بیٹا یہ بھی تمہارا گھر ہے، اور وہاں تم اکیلے کیسے رہو گی؟ اجالا ارمان کو دیکھ کے تنزیہ مسکرائی، جو دادی کے برابر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اب تو اکیلے رہنے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ کوئی بات نہیں، جہاں ماں باپ کے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی تو خرم بھائی کے بغیر بھی رہنے کی عادت ہو جائے گی۔ اب تو یہی میری زندگی کا حصہ ہے۔ اجالا آنسو صاف کر کے بولی۔ جس سے بھی محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ بیٹا تم اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں اسی گھر میں رہو گی۔ آمنہ بیگم اجالا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولی۔ نہیں چاچی، میں آپ کے بیٹے کی قاتل کی بہن ہوں۔ جیسے میرے بھائی نے آپ کے بیٹے کو مارا، کہیں میں بھی نہ آپ کے بیٹے کو مار دوں۔ اجالا تنزیہ بولی۔ بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اجالا ارمان کے پاس آئی۔ تمہارا تو ایک بھائی بچھڑا ہے، مجھ سے تو سارے رشتے بچھڑ گئے، میرے ماں باپ، میری محبت، اور اب میرا بھائی۔ تمہیں مجھ پہ رحم نہیں آیا؟ تمہاری جگہ کوئی دشمن بھی ہوتا نا تو اسے میری حالت پہ رحم آ جاتا۔ جب تک ثبوت نہ ہو تب تک اس شخص پہ الزام تراشی کرنا جرم ہے، اور تم میرے مجرم ہو ارمان، اور اس جرم کی سزا تمہیں ملے گی، تم پل پل تڑپو گے۔ آج بھی میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرے بھائی نے ارحم کو نہیں مارا، میرے بھائی کی پسٹل سے گولی نہیں چلی تھی، گولی کسی اور کی پسٹل سے چلی تھی۔ ہمارے علاوہ وہاں اور 2 لوگ موجود تھے۔ آخری بات اجالا نے جنید کو دیکھ کے بولی۔ گولی خرم کی پسٹل سے نہیں بلکہ جنید کی پسٹل سے چلی تھی۔ اجالا کی بات پہ جنید گڑبڑا گیا۔ اجالا جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ میں بھلا ارحم کو کیوں ماروں گا؟ وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے۔ جنید بکھلا گیا۔ تو میرے بھائی کی کون سی ذاتی دشمنی تھی ارحم سے؟ اجالا نے دانت پیس کے کہا۔ جنید نے ایک نظر سب کو دیکھا، جو عجیب نظروں سے جنید کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارے بھائی کی ذاتی دشمنی ارحم سے نہیں ارمان سے تھی۔ واٹ؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ بھائی کی ارمان سے کون سی دشمنی؟
اجالا کو نہیں پتا تھا کہ جنید اتنی بڑی گیم کھیلے گا۔ خرم نے ارمان کے بزنس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ ارمان کے شیئرز اپنے نام کروانا چاہتا تھا اور یہ بات ارحم کو پتہ چل گئی، سو خرم نے اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ واہ کیا کہانی ہے، انٹرسٹنگ۔ پہلی بات تو یہ بھائی کوئی بھی کام چھپ کے نہیں کرتے۔ چلو مان لیا کہ ارحم کو پتہ چل بھی گیا تو بھائی اسے اغوا کر کے بھی اپنا کام نکلوا سکتے تھے۔ قتل کریں یا اغوا، بدنامی تو ضروری تھی تو قتل ہی کیوں؟ ارحم کو اغوا کر کے ارمان کو بلیک میل بھی کر سکتے تھے، یا پھر بھائی فاطمہ سے شادی کر کے بھی ارمان کو بلیک میل کر سکتے تھے۔ ان کے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ اور اس بزنس کے آدھے شیئرز تمہارے نام بھی ہیں، اور علی تمہارے بھی تو 40% شیئرز ہیں، تو تم دونوں کو چھوڑ کے ارمان ہی کو کیوں نشانہ بنایا؟ جواب دو، بولو، ہے کوئی جواب؟ اس نے جنید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا۔ وہ مجھے کیا پتا، وہ سب پلان خرم نے بنایا ہے۔ خرم اجالا کی بات پہ بوکھلا گیا۔ اور دوسری بات، تمہارا ایک بزنس 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے، لیکن میرے بھائی کا پورا بزنس صرف انہی کا ہے، ان کے حصے نہیں ہیں۔ خرم بھائی نے نہیں بلکہ تم نے ارمان کے بزنس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ تم ایسا چاہتے تھے کہ ارمان کے شیئرز تمہارے نام ہو جائیں، یہ گھر تمہارے نام ہو جائے، اور یہاں تک کہ تم مجھے بھی اپنے نام کروانا چاہتے تھے۔ لیکن مجھے پتا ہے میری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، اور مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے ثبوت پیش کرنے کا، کیونکہ ارمان نے جو کرنا تھا وہ تو اس نے کر لیا۔ اور ارمان پتہ ہے اب مجھے تم سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ تم پہ ترس آ رہا ہے کہ جب جنید کی سچائی پتہ چلے گی تب تم کیا کرو گے؟ تم اپنے سارے رشتے کھو دو گے۔ ان 12 دنوں میں جتنا تم اپنے بھائی کے لیے تڑپے ہو اتنا میں بھی تڑپی ہوں اپنے بھائی کے لیے۔ تم مجھے جتنی اذیت دے سکتے تھے تم نے دی، اب تم دیکھو گے میرا صبر اور میری خاموشی۔ جاؤ، آج میں نے تم پر سے اپنا جنازہ بھی معاف کیا۔ اس نے سر اٹھا کے اجالا کو دیکھا۔ ارمان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شعر تھا کہ پگھلا سیسا جسے کانوں میں انڈیل دیا ہو کسی نے۔ تم دیر کر دو گے، تمہیں ایک دن میرا احساس ہو جائے گا، مگر تم دیر کر دو گے، اور اتنی دیر کہ میری قبر کی مٹی بھی خشک ہو جائے گی۔ اجالا چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے، ارمان کی زندگی سے۔ پیچھے پورے گھر میں ارمان کے کہکے گونج رہے تھے۔ ارمان پاگلوں کی طرح ہنس کیوں رہے ہو؟ آمنہ بیگم بوکھلا گئی۔ سب ارمان کے کہکوں سے پریشان ارمان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ دیکھا دادی آپ نے، وہ مجھے بد دعا دے کے چلی گئی۔ اس نے مجھے بد دعا دی کہ میں تڑپوں گا، میں اپنے رشتے کھو دوں گا۔ چاچو دیکھ لینا، میں نہیں تڑپوں گا، میں ہنس کے جیوں گا جیسے ارحم جیتا تھا ہنس کے۔ ہا ہا ہا۔ دادی آپ دعا کریں گی نا کہ میں نہ تڑپوں؟ ارمان دادی کے ہاتھ پکڑ کے بولا۔ دادی آپ دعا کریں گی نا تو یہ دعا اس کی بد دعاؤں کو ختم کر دے گی۔ اور اس نے میرے بھائی جیسے دوست کزن پہ الزام لگایا کہ یہ میرا بزنس اپنے نام کروانا چاہتا ہے۔ ارمان اب جنید کے پاس آیا۔ صحیح معنوں میں جنید بھی ارمان کا پاگل پن دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا۔ تو ایسا نہیں کرے گا نا؟ اور بتا، تو نے تو ارحم کو نہیں مارا نا؟ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ ارمان جنید کے کندھے پکڑ کے بولا۔ ارمان بس کرو بیٹا، کیا الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہو؟ آمنہ بیگم نم آنکھوں میں بولی۔ ارمان اب بھی ہنس رہا تھا۔ آمنہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ بس بہت ہوا، پاگل ہو گئے ہو، سمجھ بھی نہیں آتا، نہیں لگے گی اس کی بد دعا، تم نہیں تڑپو گے۔ اب اور ہنسے نا تو اور ماروں گی۔ ارمان جو تھوڑی دیر پہلے ہنس رہا تھا اب بچوں کی طرح رونے لگ گیا۔ آمنہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس میرے بچے، تم سے کوئی رشتہ جدا نہیں ہوگا، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ راہم بھی اس دن کے واقعے کو اجالا کے منہ سے سن کے ارمان کو پاگلوں کی طرح روتے دیکھ کے چلایا، ارحم۔ آمنہ بیگم کے ساتھ ساتھ اب سب راہم کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ میرا بھائی واپس آ جا ارحم، ماما سب ختم ہو گیا، میرا بھائی۔ اب راہم پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ آمنہ بیگم تو اپنے دونوں بیٹوں کو اس حالت میں دیکھ کے تڑپ کے رہ گئیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اجالا جنید کو اپنے گھر میں دیکھ کے بھڑک گئی۔ کول، تمہاری طبیعت پوچھنے آیا ہوں، بھائی کزن ہوں تمہارا، اب ارمان کی طرح تو سنگ دل نہیں ہوں جو تمہیں اس حال میں چھوڑ دوں۔ وہ کمینگی سے ہنسا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اجالا گھر پہ اکیلی تھی، اپنی ہار کا سوگ منا رہی ہو یا ارمان کی بے وفائی کا۔ وہ چل کے اجالا کے پاس آیا۔ اجالا تھوڑا پیچھے ہوئی۔ تمہیں اس سے کیا؟ دیکھو جنید، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، چلے جاؤ ورنہ میں چلا کے سب کو اکٹھا کر دوں گی۔ اجالا کے وارن پہ جنید مکراؤ ہنسا۔ ارمان نے کیا حال کر دیا ہے تمہارا، تم جیسی نازک پھول کو اس نے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ اس نے اجالا کی جانب ہاتھ بڑھایا جسے اجالا نے جھٹک دیا۔ ابھی بھی وقت ہے، یہ سوگ ختم کر کے میرے پاس
اس نے ایک تھپڑ رسید کیا۔ اوقات میں رہو اپنی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ جنید منہ پہ ہاتھ دھرے اجالا کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو صرف تھپڑ مارا ہے، اگر دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو؟ اجالا وارن کرنے کے انداز میں بولی۔ جنید غصے میں وہاں سے نکل گیا۔ اجالا وہیں صوفے کے پاس بیٹھ گئی۔ 15 منٹ بعد علی اندر داخل ہوا۔ اجالا کیا ہو گیا؟ تم یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اجالا کو صوفے کے پاس یوں روتا دیکھ کے علی فوراً اس کے پاس آیا۔ علی نے جیسے ہاتھ آگے بڑھایا وہ تھوڑا پیچھے کھسکی۔ اٹھو یہاں سے، اوپر بیٹھو۔ اجالا آنسو صاف کر کے اوپر بیٹھی۔ خرم سے مل کے آ رہا ہوں۔ علی کی بات پہ اجالا علی کی طرف مڑی۔ کیسے ہیں بھائی؟ پلیز علی، خرم بھائی کو رہا کرا دو، میں مر جاؤں گی۔ یہ اکیلا گھر مجھے بہت ڈراتا ہے، مجھے اکیلے گھر میں وحشت ہوتی ہے۔ اجالا روتے روتے بولی۔ علی کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تم بھی اتنے سنگ دل ہو گئے علی؟ وہ علی کو چپ دیکھ کے پھر بولی۔ اجالا، میں نے بہت کوشش کی، لیکن ارمان جب تک نہ چاہے خرم رہا نہیں ہو سکتا۔ علی کی بات پر اجالا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دے دیا۔ ارمان، میری بات مان، خرم کو رہا کروا دے۔ یار اجالا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ اس گھر میں اکیلی ہے، پلیز یار اجالا کی حالت پہ رحم کھا لے۔ علی ارمان کے کمرے میں بیٹھا ارمان کو سمجھا رہا تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ارمان صرف اتنا کہہ سکا۔ مطلب؟ میں کیا سمجھوں اس ہوں کا مطلب؟ علی نے ابرو اچکا کے پوچھا۔ ٹھیک ہے، رہا کروا دے۔ شکر، میں انسپیکٹر کو کال کرتا ہوں، تو بات کرنا۔ علی نے انسپیکٹر کو کال کی۔ السلام علیکم۔ جی میں علی بات کر رہا ہوں۔ جی بس اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک۔ ہاں وہ ارمان نے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ علی نے ارمان کو فون پکڑایا۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ جی خرم کو چھوڑ دیں، میں اپنا کیس واپس لے رہا ہوں۔ جی نہیں، مجھے کوئی دھمکی نہیں ملی، بس آپ ارحم کی فائل بند کر دیں اور خرم کو آج کے آج ہی رہا کر دیں۔ باقی سارے معاملات میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ جی شکریہ، خدا حافظ۔ اس نے فون علی کو دیا۔ کیا کہا انسپیکٹر نے؟ اس نے پوچھا۔ مان گیا۔ گڈ، اب تو آرام کر، کل آفس جانا ہے۔ یہ تھی سنگے درے جانا کی 4تھ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔